Hello dear viewers, welcome to the first lecture of International Relations series। और आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरीज क्यों ज़रूरी हैं और हम थ्योरीज के हवाले से इंटरनेशनल रिलेशंस को क्यों इंटरप्रेट करते हैं। हम हर रोज़ टेलीविज़न पे देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन्स पे देखते हैं कि जंग हो रही है, डिफरेंट ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, किसी पे सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, इसी तरह न्यूक्लियर के हवाले से बात की जा रही है, टेररिज्म पे बात हो रही है और क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। जब हम इन इवेंट्स को देखते हैं तो ये हमें पता चलता है व्हाट हैपेंड, लेकिन हमें ये पता नहीं होता दैट व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो इन चीजों को समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज हैं जो हमें ये बताती है दैट व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग। कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला क्यों कर रहा है, कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तिजारती मुआहदा क्यों कर रहा है, टेररिज्म के ऊपर बात क्यों हो रही है, एनवायरनमेंट के हवाले से क्यों कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और डिफरेंट अलायंसेस किस लिए बनाई जा रही हैं। तो इन सब का जवाब देने के लिए और इसको एक सिस्टमैटिक अंदाज में बयान करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज हैं जो हमें यह बताती हैं दैट व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थ्योरी क्या है और ये क्यों जरूरी है। थ्योरी को हम डिफाइन करते हैं एज अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन। तो इससे यह साबित होता है कि थ्योरी रैंडम नहीं होती, वो एक गेस नहीं होता, बल्कि a theory organizes facts, identifies patterns, explains causes and sometimes predicts future events। तो थ्योरी फैक्ट्स को देखती है, रिपीटेड पैटर्न्स को देखती है, उनके पीछे कॉजेस को देखती है और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताती है और साथ में ये भी प्रिडिक्ट करती है कि अगर इस तरह से कोई चीज चलती रही तो उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। तो थ्योरी हमें ये बताती है कि अगर एक स्टेट कोई एक्शन ले रही है तो वो क्यों ले रही है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में क्या होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज आपको ये बताती हैं कि आप किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर होने वाले इवेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनके कॉजेस को देख सकते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देख सकते हैं और उनको डिफरेंट लेंसेज से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि थ्योरीज आर लाइक डिफरेंट लेंसेज। अगर आप एक लेंस के जरिए देख रहे होंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, दूसरे लेंस से देखेंगे तो आपको दूसरी चीज नजर आएगी और तीसरे लेंस से देखेंगे तो आपको तीसरी चीज नजर आएगी। और इसी तरह जब आप एक ही इवेंट को देखेंगे डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से तो आपको डिफरेंट रीजंस नजर आएंगी, डिफरेंट कॉजेज नजर आएंगी और आपको डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे। और आपके इवेंट्स यूजुअली सेम रहते हैं लेकिन उन्हीं इवेंट्स को हम डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसराइल के फलस्तीन पर हमले को देखेंगे तो जब आप उसको रियलिज्म के हवाले से देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा दैट इजराइल इज परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स एंड इट इज वर्किंग फॉर इट्स सिक्योरिटी। जब आप उसको लिबरलिज्म के हवाले से देखेंगे तो उसका हमला आपको इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नजर आएगा और आपको ये लगेगा कि ये नाजायज मैसेकर है, जेनोसाइड है पैलेस्टीनियंस का। इसी तरह जब आप इसको कंस्ट्रक्टिविज्म के हवाले से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि इजराइल ने ये एक आइडिया बनाया हुआ है, व्यू बनाया हुआ है पैलेस्टीनियन का कि पैलेस्टीनियंस आर देयर एनिमीज, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर माइंड एंड दैट इज लीडिंग देम टू अटैक पैलेस्टाइन। इसी तरह जब आप इसको देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्क्सिज्म तो आपको यह नजर आएगा कि एक बहुत सुपीरियर स्टेट है, कैपिटलिस्ट स्टेट है जिसके पास दौलत है, वेपन्स है, मटेरियल है और वो एक कमजोर मुल्क जिसके पास मिलिट्री नहीं है, दौलत नहीं है, उसके ऊपर हमला कर रहा है और वो उसको दिन रात बमबारी करके खत्म करने पर तुला हुआ है। तो आप अगर देखें तो इवेंट विल रिमेन द सेम, एक ही इवेंट है लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के हवाले से हर एक थ्योरी
اس کو اپنے لینز سے دیکھ رہی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں theoretical interpretation or analysis in international relations. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھیوریز کیوں امپورٹنٹ ہیں. جب ہم تھیوریز کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے that theories make us understand complex reality. کیونکہ جب ہم دنیا میں دیکھیں تو آلموسٹ 200 کے قریب ممالک ہیں اور ان کی آپس میں ریگولر انٹریکشنز ہو رہی ہیں. اسی طرح آج کل ممالک کے علاوہ آپ کو این جی اوز نظر آتی ہیں, ڈیفرنٹ آئی این جی اوز نظر آتی ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کو انفلوئنس کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز از اے کمپلیکس ریالٹی, اور اس کمپلیکسٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ ایک فریم میں لانے کے لیے تھیوریز بنائی جاتی ہیں, اور انہی تھیوریٹیکل لینز سے ہم ان ممالک کو دیکھتے ہیں, این جی اوز کو دیکھتے ہیں, آئی این جی اوز کو دیکھتے ہیں اور ان کے بیہیویئرز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اس طرح سے چل رہی ہے. سو تھیوریز میک تھنگز ویری ایزی دیٹ آر کمپلیکس ان دیئر ریالٹی. تھیوریز کی امپورٹنس کے حوالے سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے that theories interpret the behavior of the state, that why states act in this way, کہ states کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جب ہم رشیا کا حملہ دیکھتے ہیں یوکرین پہ تو اس کو ہم انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرام the perspective of realism theory, کہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نیئر ابراڈ کو محفوظ بنائے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہ بن سکے, کیونکہ اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بنتا ہے تو نیٹو رشیا کے دروازے پہ پہنچ جائے گا اور رشیا کی سیکیورٹی تھریٹنڈ ہوگی. تو ہم اس کو ریئلزم کے حوالے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسٹیٹ کا یہ ایکشن کس وجہ سے ہے. اسی طرح جب ہم انڈو پیسیفک کے اندر یو ایس اور چائنا کی رائیولری دیکھتے ہیں تو ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں فرام دی پرسپیکٹو آف ریئلزم, کہ چائنا چاہتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ انفلوئنس ہو ان دا انڈو پیسیفک, اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ انفلوئنس ہو, کیونکہ جس کا سب سے زیادہ انفلوئنس انڈو پیسیفک کے اندر ہوگا وہی دنیا کے اندر رول کرے گا. اسی حوالے سے پیٹر فرینکوپین اپنی کتاب The Silk Roads میں لکھتے ہیں that Indo-Pacific is becoming one of the most contested spaces in the world, کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹریڈ انڈو پیسیفک سے ہوتی ہے, اور جس کا کنٹرول انڈو پیسیفک پہ ہوگا اس کی دنیا کے اوپر حکمرانی ہوگی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھی اس پہ حکمرانی جمانے کی کوشش کر رہا ہے, چائنا بھی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو ہم ریئلزم کے حوالے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اسی سیم ایونٹ کو ہم لبرلزم کے حوالے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر چائنا اور امریکہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں تو یہ پیس کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور اسی سیم ایونٹ کو ہم کنسٹرکٹیوزم کے حوالے سے انٹرپریٹ کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امریکہ نے ایک ویو بنایا ہوا ہے, ایک مینٹل کنسٹرکشن کی ہوئی ہے کہ چائنا ہمارا دشمن ہے, اور اسی مینٹل کنسٹرکشن کی وجہ سے ان کے درمیان یہ رائیولری ہو رہی ہے. اور اسی کو جب ہم مارکسزم کے حوالے سے انٹرپریٹ کریں گے تو ہمیں یہ دو بلاکس میں نظر آئیں گے کہ ایک جو ہے وہ سوشلسٹ بلاک ہے, دوسرا کیپٹلسٹ بلاک ہے, اور ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے جو کہ انڈو پیسیفک کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں ایونٹ ول ریمین دا سیم, لیکن جب ہم اس کو ڈیفرنٹ تھیوریز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسٹیٹس کیوں ایسا کر رہی ہیں اور ان کے پیچھے ان کے اصل وجوہات کیا ہیں. تھیوریز کی امپورٹنس کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے that theories predict about the future, کہ دنیا کے اندر ایونٹس کو دیکھتے ہوئے ڈیفرنٹ تھیوریز پریڈکٹ کرتی ہیں کہ دنیا کا فیوچر کیا ہوگا. فار ایگزامپل جب ہم امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وار کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ریئلزم کے پرسپیکٹو سے جب دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اسٹیٹس اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کریں گی, اور وہ پرسو کرتے ہوئے کانفلکٹ کی طرف بڑھیں گی, تھوسیڈائیڈیز ٹریپ کی طرف بڑھیں گی, اور آنے والے دنوں میں یہ کانفلکٹ اور کمپٹیشن مزید زیادہ ہوگا. لیکن جب ہم اس کو لبرلزم کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر یہ دونوں ممالک کمپٹیشن کی بجائے کوآپریشن کی طرف چلے جائیں
تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں پیس مینٹین ہوگا، دنیا کی اکانومی اچھی ہوگی اور ٹریڈ دنیا کے اندر فلرش ہوگی۔ تھیوریز کی امپورٹنس کے حوالے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ تھیوریز گائیڈ دا پالیسی میکرز، کہ پالیسی میکرز جب پالیسی بناتے ہیں تو ان کو یہی تھیوریز گائیڈ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر پاکستان انڈیا کے حوالے سے پالیسی بنا رہا ہے تو وہ ریئلزم کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے پالیسی بنائے گا کہ انڈیا از اوور اینیمی، اور اس کے حوالے سے ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ملٹری سٹرینتھ بڑھانی ہے، اپنے ویپنز کا سٹاک زیادہ کرنا ہے، نیوکلیئر بڑھانے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے that our policy makers are following the realist approach۔ اسی طرح جب ہم چائنا کے حوالے سے اپنی پالیسی بنائیں گے تو وہ لبرل اپروچ ہوگی، جو کوآپریشن پہ بیسڈ ہوگی، ٹریڈ پہ بیس ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھانے پہ بیس کرے گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوگا that our policy makers are following the liberal policy۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے that the theories also help the policy makers in making different policies۔ تھیوریز کی امپورٹنس کے حوالے سے پانچواں اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے that theories make you to analyze things and events rather than memorize them۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس یوزلی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے پیپر کے اندر انالیسس کیسے لے کے آئیں۔ تو انالیسس آپ کا بلڈ ہوگا through the critical reading and understanding of the theories of international relations۔ کیونکہ جب آپ تھیوریز کو امپلیمنٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایونٹس کو انالائز کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی لیے یوزلی اسٹوڈنٹس کے مارکس اچھے نہیں آتے کیونکہ وہ صرف ایونٹس لکھتے ہیں، وہ انالائز نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی ایونٹ ہے، چاہے وہ وار ہے، چاہے وہ الائنسز ہیں، چاہے وہ ٹیررزم ہے، چاہے وہ انوائرنمنٹ ہے، چاہے وہ نیوکلیئر پرولیفریشن ہے، سب کے اوپر تھیوریز کو استعمال کرنا ہے، انالیسس سیکھنا ہے، اور اس طرح آپ اپنے ایگزامینر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں اور سب سے اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے تھیوریٹیکل انالیسس سیکھنا ہے کہ کوئی بھی اگر کوسچن ہے، کوئی بھی ایونٹ ہے، اس میں آپ نے ایونٹس نہیں بتانے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایونٹ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اور کون سی تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا گیا۔ فار ایگزامپل، ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی بار امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے امریکہ کو پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے علیحدہ کر لیا۔ تو جب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لبرل ویو سے کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، ریئلزم کے حوالے سے کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، مارکسزم کے حوالے سے کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، and so on and so forth۔ So theories make you to analyze things rather than narrate the events and memorize the events۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیوریز آپ کو آرگنائزڈ، ویل پیٹرنڈ، کازز کانسیکوینسز پہ فوکس کرتے ہوئے ایک اچھا انالیسس پرووائڈ کرتی ہیں، جس کے ذریعے آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھ سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور خود سے انالائز کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمارے اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہے کہ آپ اچھے طریقے سے تھیوریز کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر انہی تھیوریز کو ہر ایک ٹاپک پر استعمال کرتے ہوئے ان کو انالائز کرنے کی کوشش کریں، and in this way you will be able to get very good marks۔ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرنیشنل ریلیشن سیریز کے اندر ہم سب سے پہلے تھیوریز پہ فوکس کریں گے، ان کو ون بائی ون ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے تو ہم ہر ایک ٹاپک کو تھیوریز کے حوالے سے انالائز کریں گے، انٹرپریٹ کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہر ایک ٹاپک کو تھیوریٹیکلی کیسے دیکھا جاتا ہے، اور پھر آپ ایگزام میں یہی اسٹریٹجی اپنا کے اچھے سکورز حاصل کر سکیں۔